السلام علیکم ناظرین و سامعین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب المیہ تاریخ کے مضمون فیاضی اور سخاوت سے ماخوذ ہے۔ قرون وسطیٰ کا ہندوستان معاشرہ جاگیردار اور رعیت پر مشتمل تھا۔ ملک کی زراعتی زمین جاگیر کے طور پر حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور افسروں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ زمین کا ایک بڑا حصہ خالصہ کے نام سے بادشاہ کے لیے مخصوص تھا، جس کی آمدنی سے اس کے اخراجات پورے کیے جاتے تھے۔ زمین کی اس آمدنی سے بادشاہ اور جاگیردار طبقہ ایک خاص تہذیب و ثقافت کی بنیاد رکھتا تھا۔ فن تعمیر، موسیقی، مصوری، خطاطی اور شعر و ادب کی ترقی اسی طبقے کی مدد کی وجہ سے تھی۔ اس طبقے کے شان و شوکت اور عزت بڑھانے کی خاطر فیاضی کا تصور پیدا ہوا کہ تاکہ اس طبقے کو استحکام مل سکے۔ فیاضی کا تصور ہی اس معاشرے کی پیداوار ہے جہاں معاشی ناہمواری اور بدھ ہو، جہاں امارت اور غربت ہو، جہاں دولت کی بنیاد پر ایک طبقہ اپنے اقتدار اور اپنی برتری قائم کرے۔ فیاضی و سخاوت کی قدروں کے ذریعے غریب اور مفلس طبقے کو ذہنی طور پر اپنا غلام بنائے۔ لیکن دولت خواہ استحصال اور لوٹ مار کے ذریعے ہی کیوں نہ آئی ہو، اسے آسانی سے جدا کرنے پہ کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے دولت کے خرچ کے لیے مذہب اور اخلاق کا سہارا لیا گیا۔ ایک طرف تو دوسری دنیا میں اسے دگنی اور چگنی آمدنی کا یقین دلایا گیا، تو دوسری طرف اس دنیا سے حاتم طائی کی نیک نامی اور شہرت کا آسرا دیا گیا۔ چنانچہ نیک نامی و نام و نمود کی خواہش نے فیاضی و سخاوت کی قدروں کی پرورش کی۔ اس کی مثال اس ادب سے لی جا سکتی ہے جو اس زمانے میں تخلیق ہوا۔ اس میں فیاضی و سخاوت، جود و کرم اور عطا و بخشش کی خوبیوں کی بڑی دلکش انداز میں تلقین کی گئی ہے۔ بادشاہ عمرہ جو اس وصف کے حامل تھے، ان کی فیاضی کے قصے بڑے آب و تاب سے معاصر کی تاریخوں میں لکھے گئے ہیں، اور بعض تو ان میں اپنی سخاوت کی وجہ سے لافانی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ہمارے مورخین نے اس قسم کے واقعات کو بڑے فخر سے پیش کیا ہے، جہاں بادشاہ اور عمرہ نے فقیروں اور محتاجوں میں روپیہ تقسیم کیا، ان کے لیے لنگر خانے کھولوائے، مہمان خانے اور سرائیں تعمیر کی، بیوہ عورتوں کی نگہداشت کی، غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام کیا، مفلسوں میں کمبل اور کپڑے تقسیم کرائے اور ان کے وظیفے مقرر کیے، وغیرہ وغیرہ۔ ان واقعات کو لکھتے وقت بادشاہوں اور عمرہ کی تعریف و توصیف مقصود تھی، لیکن انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہی واقعات تصویر کا دوسرا رخ بھی پیش کرتے ہیں، یعنی معاشرے میں مفلسی اور غربت تھی۔ لوگ ایک وقت بھی پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتے تھے، غریب اپنی لڑکیوں کی شادی کے وقت جہیز کا انتظام نہیں کر سکتے تھے، مفلسوں کو موسم سرما میں کمبل خریدنے کی استطاعت نہیں تھی۔ لنگر خانوں سے آج بھی وہ تصور ابھر کے آتا ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں، بچے اور مرد کھانا حاصل کرنے کی کوشش میں ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑتے ہوں۔ فیاضی و سخاوت کی داستانوں کے اس پس منظر میں عوام کی غربت، مفلسی، محتاجی اور لاچاری اور مفلسی کے دکھ جھلکتے ہیں۔ مثلاً فیروز شاہ تغلق نے 120 خانقاہیں تعمیر کرائی، جہاں ایک خانقاہ میں مہمان 3 دن تک ٹھہر سکتا تھا۔ اس طرح لوگ 120 خانقاہوں میں رہ کر 1 سال پورا کر لیتے تھے، اور ان کی زندگی انہی خانقاہوں میں گزر جاتی تھی۔ غریبوں اور محتاجوں کے لیے لنگر خانے قائم کرنے کے عام رواج تھا، جہاں سے انہیں پکا پکایا کھانا اور خام غلہ ملا کرتا تھا۔ جہانگیر نے بڑے بڑے شہروں میں مثلاً احمد آباد، الہ آباد، لاہور، آگرہ اور دہلی میں لنگر خانے قائم کرائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان شہروں میں مفلس اور بیکار لوگوں کی اس قدر تعداد موجود تھی کہ ان کے لیے لنگر خانے کھولنا ضروری ہو گیا تھا۔
دیہات اور قصبے کے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا اس کا اندازہ لگانے کے لیے کسی نے کوشش نہیں کی، لیکن قحط کے زمانے میں دیہات میں بھی لنگر خانے قائم کر دیے جاتے تھے۔ شاہجہاں کی دولت مندی، خوشحالی کے تذکرے معاصرین کی تاریخ میں بہت ملتے ہیں، اس لیے اس عہد مغلیہ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس سنہری دور کی مثالیں آج بھی تاج محل اور لال قلعہ کی شکل میں موجود ہیں، جبکہ اس عہد میں مفلس و غریب اور عوام بھوکے و فاقہ قحطی کے ہاتھوں خاموشی سے زمین کی آغوش میں پناہ ہو کر مٹ گئے اور اپنی مفلسی کے نشانات بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس سنہری دور میں دکن اور گجرات میں جب قحط پڑا تو رحمدل بادشاہ نے برہان پور، احمد آباد اور سورت میں لنگر خانے قائم کرائے اور 2 شنبہ کو، جو شاہجہاں کی تقنشینی کا دن ہونے کی وجہ سے مبارک تھا، 20,000 روپیہ روزانہ کے حساب سے 5 مہینے تک تقسیم کرایا۔ اس خوشحالی کے زمانے میں جب کشمیر میں قحط پڑا اور تقریباً 30,000 لوگ فریادی بن کر دارالحکومت آئے تو شاہجہاں نے ان میں 1 لاکھ روپیہ تقسیم کرایا۔ اسی عہد میں ایک قحط پنجاب میں پڑا اور لوگوں کی حالت اس قدر خراب ہوئی کہ انہوں نے اپنی اولاد تک کو بیچ ڈالا، بلکہ بعض نے تو اپنے بچوں کو ذبح کر کے کھا لیا۔ چنانچہ یہاں لنگر خانے قائم کر کے 2,000 روپیہ روزانہ خرچ کیا گیا۔ اورنگزیب کے زمانے میں جبکہ مغل سلطنت اپنے عروج پر تھی، اس وقت معاصرین مورخین یہ بھی لکھ رہے تھے کہ قحط اور گرانی کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ علاقے ویران اور برباد ہو گئے تھے اور دارالحکومت میں مفلس عوام کا اس قدر ہجوم ہو جاتا تھا کہ راستے بند ہو جاتے تھے۔ بادشاہوں کے علاوہ عمرہ کی فیاضی کی داستانیں بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ بلبن کے زمانے میں فخر الدین کوتوال کا یہ دستور تھا کہ وہ جو لباس ایک بار پہنتا اسے دوبارہ استعمال نہیں کرتا اور انہیں غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر سال 1,000 غریب لڑکیوں کو جہیز دیا کرتا تھا۔ فیروز شاہ تغلق نے غریب لڑکیوں کی شادی کے انتظام کے لیے ایک باقاعدہ محکمہ قائم کر دیا تھا، جہاں ہزاروں نادار لڑکیوں نے اپنے نام لکھوا رکھے تھے۔ شاہجہاں نے بھی اس روایت کو باقی رکھا۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ملک میں لاچاروں، اپاہجوں، معذوروں کی کافی تعداد موجود تھی۔ مثلا محمود شاہ بہمنی نے جب اندھوں کے لیے وظائف مقرر کیے تو غریب لوگوں نے قصداً اپنی آنکھیں پھوڑ لیں تاکہ انہیں وظیفہ مل جائے۔ گجرات کے سلطان محمود شاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سردی کے موسم میں غریبوں میں لحاف تقسیم کرتا تھا۔ سردی سے بچاؤ کے لیے یہی بادشاہ راتوں کو گلیوں میں، بازاروں میں آگ جلواتا تھا۔ اورنگزیب جاڑے میں صرف صوبہ احمد آباد میں ہر سال 1,500 قبائیں اور 1,500 کمبل تقسیم کرتا تھا، جبکہ قبا کی قیمت 1.5 روپیہ اور کمبل کی 8 آنے ہوا کرتی تھی۔ اس ارزانی کے باوجود غریبوں میں ان کے خریدنے کی سکت نہیں تھی۔ فیاضی و سخاوت کی اس قسم کی لاتعداد واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر ان واقعات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہندوستان کی خوشحالی کی تصویر ہمیشہ ایک رخ پیش کی گئی ہے۔ اس ملک کی اکثریت ہمیشہ غریب و مفلس ہی رہی۔ اس کی تصدیق خیرات، بخشش، صدقات و عطیات کے واقعات سے ہو جاتی ہے۔ مثلا اکبر نے ایک زمانے میں ارادہ کیا کہ ایک مخصوص دن لوگوں میں خیرات کرے۔ اس اعلان کے بعد پہلی مرتبہ قلعے کے سامنے اس قدر ہجوم ہوا کہ کئی لوگ مجمع میں رون ڈالے گئے۔ اکبر اس منظر سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اس طریقے کو ختم کر دیا۔ آج جب ہم تاریخ کے صفحات پر ان بادشاہوں، ان عمرہ کی فیاضی و سخاوت کے تذکرے پڑھتے ہیں تو ان واقعات کے پس منظر میں عوام کی مفلسی و عسرت کی ایک اندوناک اور دکھ بھری تصویر بھی ابھر کر آتی ہے۔ لیکن ہم صرف عالیشان مسجدوں، مقبروں، محلات اور شاہی عمارتوں کو دیکھ کر یا اس دور کی شاعری پڑھ کر یا موسیقی و مصوری کے فن پاروں کو دیکھ کر اس دور کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ ہندوستان میں خوشحالی اور فارغ البالی تھی اور یہاں دولت کی ریل پیر تھی۔ ہمیں بادشاہ اور عمرہ کی سخاوت کی داستانیں بڑی دلکش نظر آتی ہیں، لیکن افسوس کہ تصویر کا دوسرا رخ ہم نہیں دیکھ پاتے۔ ہماری تاریخ میں بادشاہوں
عمرہ جاگیرداروں کے تذکرے تو ہیں مگر ان میں غریبوں کی آواز شامل نہیں ہے۔